الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ایک بار جی ایک بار سارے ایک آواز دے نال تاکہ ذوق بنے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ٹھیک ہے جی اب پیچھے بھی میں یہ کہہ کے آیا ہوں جہاں جہاں اللہ جانے کی توفیق دیتا ہے ابتدائی ہم اسے کرتے ہیں کہ جب اللہ کے ذکر کی درود کی باری آئے تو بولا کرو ٹھیک ہے یہ زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے وہ یاد رکھنا جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی ہے یہ اللہ نے اپنا ذکر بولنے کے لیے دی ہے یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کو دی ہے یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو دی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے دی ہے ٹھیک ہے جی جھوٹ بولنے کے لیے نہیں وہاں تو اللہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے اور جہاں لعنت ہے وہ سارا دن ہی ہم وہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران عباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ بڑے لوگ بڑی باتیں آپ نے ساری زندگی حضرت جی اسلام کی اپنے منفرد انداز سے تبلیغ کی اپنا ایک خاص انداز رکھتے تھے جیسا بندہ آنا اس کو اسی طریقے سے سمجھا کے بات بھیج دینا ہے وہ ایک دن ہوا اس طرح کہ آپ کے پاس نا ایک بڑا امیر کبیر آدمی آیا اس کا پہناوا بتا رہا تھا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں گھڑی بڑی قیمتی کوٹ بڑا اعلیٰ شوز بڑے اچھے کپڑے بڑے بہترین وجوہ سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بھی بتا رہی تھی میں کافی مہنگی ہوں حضرت وہ حضرت کے پاس آیا آ کے بیٹھ گیا اس کا یہ والا دانت نا ٹوٹا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ جو فرنٹ کے دانت ہیں نا اگر یہ ٹوٹے ہوں تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے یا مسکرانا ہے یا کسی بھی حوالے سے منہ کھولے گا تو ظاہر ہے نظر آئیں گے اور بندہ اچھا بھی نہیں لگتا حضرت وہ آیا چلا گیا پھر دوسری بار آیا پھر چلا گیا پھر تیسری بار آیا پھر چلا گیا چوتھی بار آیا کرم ہو گیا حضرت اور جب چوتھی بار آ کے جانے لگا نا حضرت کا ہاتھ چوم کے تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے وہ دلوں کو موہ لینے والے انداز میں فرمانے لگے بھائی جی تاڑے کپڑے دس دینے کہ اللہ نے واوے پیسے دیتے ہیں کڑی بڑی چنگی ہے کوٹ بڑا چنگا ہے کپڑے بڑے چنگے نے جوتی بڑی چنگی ہے جڑی پرفیوم دی خوشبو آندی بھی وہ بھی دسدیب میں واوی مہنگی ہیں تو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ دانت کیوں نہیں لگوا رہے دیکھو نا اس دانت کے بغیر کتنے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کوجے کوجے لگ رہے ہو ہم اس کو پتہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں بوڑا کیا کوجے کوجے لگ رہے ہو تو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کیونکہ دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں گئی ہے کیونکہ دکھ کی بات یہ اب ہماری دل سے نکلتی نہیں اس لیے پھر دل میں جاتی بھی نہیں ہے ہماری بات صرف زبان تک ہے اس لیے وہ بھی زبان تک ہی رہ جاتی ہے جس دن ہماری باتیں بھی دل سے نکلنا شروع ہو گئی نا پھر اس دن یہ سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں پہ ضرور دستک دیں گی جا کے کیونکہ ابھی ہم خود ادھر ہیں ابھی ادھر والا معاملہ نہیں آیا جس دن ہم بھی ادھر پہنچ گئے نا
تو پھر وہ سامنے بیٹھے ہیں، پھر ان کے دلوں پہ دستک ہوگی، دل سے نکلی تھی، دل میں اتر گئی حضرت. بندہ آگے نا جذبے میں عرض کرتا ہے حضرت ہوں تانوں منہ اس دن ہی وکھاواں گا جدن دند لگوا لاں گا. یہ بات ہے 1980 کی، تب تو میں خود بھی پیدا نہیں ہوا تھا ابھی. اس وقت شاید سیالکوٹ میں کوئی اکا دکا ڈاکٹر ہو دانتوں کا، یہاں ہو ہی نہ. امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور تھا. اس کو کہا چل لاہور، سیدھا لاہور گیا. ہفتہ ڈیڑھ گزارا، دانت لگوایا، لگوا کے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حضرت کی بارگاہ میں، اور منہ کھول کے نا دانت دکھا کے حضرت کو پوچھتا ہے حضرت دیکھو حضرت دانت صحیح لگ گیا. آپ بڑے خوش ہوئے کہ یار بندے نے بڑا پیرا دیا بات پہ، بڑی بندے نے بات مانی ہے. تو حضرت نے نا اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی. اللہ حضرت بڑا کم کلام کرتے تھے، اور حضرت کا اتنا روب تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں پڑتی تھی حضرت کی موجودگی میں کوئی بات کر جائے، اتنا روب تھا حضرت کا. وہ آپ نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا داند بھی صحیح لگ گیا ہے تو داندہ لگن نہ تسی بھی صحیح لگن دے دے. بس حضرت کی اتنی بات کرنی تھی. اب وہ شروع ہو گیا، عرض کرتا حضرت آپ کو کیا بتاؤں، جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا خوبصورت تھا. اس کے نین نقش بڑے زبردست، اس کے بال بڑے زبردست، اس کی گھڑی بڑی اعلیٰ، اس کی ٹائی بڑی اعلیٰ، اس کا پینٹ کوٹ بڑا زبردست، اس کا یہ بڑا اعلیٰ، اس کا وہ بڑا اعلیٰ. اور اینڈ پہ کیا کہتا ہے، اور حضرت اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے. یہ 2022 کا 1000 نہیں کہ اب تو 1000 کا آتا ہے، کچھ نہیں حضرت. یہ 1980 کا 1000 تھا، اور 1980 میں 1000 ہوتا کسی کسی کے پاس تھا حضرت. وہ 54 کا دور تھا، وہ 58 کا دور تھا. اس دور میں 54 58 چلی کرتی تھی حضرت. تب تو حضرت 54 کی بھی چیز لے کے آتے تھے تو جولی فل ہو جایا کرتی تھی حضرت. عید ملتی تھی حضرت 1900، مجھے خود یاد ہے حضرت جی، یہ 1987 88 جب میں بھی کو 5-6 سال کا ہو گیا، 1 روپیہ 2 روپیہ عید ملا کرتی تھی حضرت. تو اب تو بس کیا بات کریں حضرت جی. 1980 کا 1000. رنٹ پیرس کرتا ہے حضرت ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے حضرت. 1980 کا 1000 حضرت. جی جب وہ چپ کر گیا، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے اس کے، پھر حضرت بولے. آپ نے فرمایا پائیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے، پیسے لے کے لایا انج نہیں لایا ہے، 1000 لے کے صرف ایک دند لایا ہے، تو دی پورے گن کے 10 منٹ تعریف کیتی ہے. وہ اللہ دیا بندیا، جس اللہ نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے نے کدی وہی بھی اینی کیتی ہے. کچھ بھی نہیں لیا بیٹا، کیا لیا اس نے تم سے؟ دل لگایا کچھ بھی نہیں لیا، گردے دیے کچھ بھی نہیں لیا، پھیپھڑے لگائے کچھ بھی نہیں لیا، آنکھیں دی کچھ بھی نہیں. جاؤ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے جسم کے جتنے ظاہری باطنی اعضاء ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے. جاؤ کسی ایسے بندے سے جا کے پوچھو جس کا گردہ کام نہیں کر رہا کہ اب گردہ کتنے کا ملتا ہے ایک دن. جاؤ پوچھو، جا کے پوچھو حضرت جی اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ کتنے میں ہوتی ہے. پوچھو جا کے جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ کتنے میں ہوتا ہے. اس نے تو لیے ہی کچھ نہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند نعمتیں رکھی ہیں. اللہ قرآن میں تو اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر گننا چاہے بھی تو میری نعمتیں گن نہیں سکتا. یہ تو میں نے چند نعمتوں کا نام لیا. آنکھیں ہیں، زبان ہے، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، چند نعمتوں کا میں نے نام لیا. اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. بندے اگر تو چاہے بھی نا، شمار کرنا چاہے میری نعمتوں کو، تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. ہاں یار، اس نے بڑا ہم پہ کرم کیا ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی پھر اس کا شکریہ ادا کریں، ہم بھی اس کا ذکر کریں، اس کے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھیں. زبان دی ہے، جاؤ جا کے کبھی کسی گونگے سے پوچھو زبان نہیں تو کیسا لگتا ہے، بتا تو نہیں سکے گا آپ کو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو تمہیں بتائیں گے کہ زبان کے بغیر کیسا کیسا ہے. اللہ نے دی ہے یار، ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے. نہ دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے اس کا. جس کو نہیں اس نے دی اس نے کیا بگاڑ دیا حضرت اس کا. جس کو اس نے آنکھیں نہیں دی اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا. جس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا. جس کو ہارٹ اٹیک آیا اس نے کیا بگاڑ دیا اس ذات کا. بگاڑ سکتا ہی کوئی نہیں حضرت. کہاں ہم کہاں وہ ذات حضرت. ہم کیا پدی کا شوربہ. الحمدللہ رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون.
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے بندے کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ شکر کر اس نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے. اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی چھپڑ میں کر تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ شکر کر حضرت انسان بنایا. اگر تجھے الو بنا کے کسی درخت پہ بٹھا دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ تو کر ہی کچھ نہیں سکتا ہے. جتنے الو ہیں انہوں نے کیا کر لیا اس ذات کا؟ شکر کر انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تجھے، لیکن تو نہ شکری پہ اتر آیا. اب کہیں گے جی مولوی صاحب نے شکری کی ہو. یہاں بیٹھیے نہ شکری ہے، ہم یاد نہیں کرتے اپنے اللہ کو. یہ نہ شکری اور نہ شکری کسے کہتے ہیں؟ یہ تو نہ شکری ہے حضرت، ہم یاد ہی نہیں کرتے. نہیں بیٹا، اللہ آپ سب بچوں کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. رج رج کے اپنے اللہ کا ذکر کرو. یہ بیٹا چل رہی ہے، یہ جدوں میں کام موک جانا نا وہ پیا میرے جڑے خاندان ہیں بولو جی کرتے نہیں مردے کے ساتھ، وہ بیویاں اکثر کرتی ہیں وہ بول گیا کام بولنے والا انہوں نے کتنے بولنا ہے، انہیں نے بولنا. کوئی وقت ختم ہو گیا بولنے کا، مہلت جو دی گئی تھی ختم، جو ٹائم دیا گیا تھا ختم. اب کچھ نہیں بولے گا، جو مرضی تو کر لے، یہ نہیں بولے گا. اس لیے بیٹا ابھی وقت ہے، بولو رج رج کے بولو. اس لیے تو میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. چلا یار کیوں نہیں چلاندہ ہے؟ چلا اس کو چلا. راج تو روئے گا پھر اس دن. میں اپنی بات نہیں کروں گا، قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. کیونکہ بیٹا وہاں ویسٹ کوٹ کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کتنے ہوئے تیری ویسٹ کوٹ، وہاں گھڑی کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہاں ہے تیری گھڑی، وہاں ایم جی کا تو سوال ہی نہیں ہوا کتنے ہوئے تیری ایم جی، بیوی بچے گھر سوٹ کچھ بھی نہیں. وہاں یہی پوچھا جائے گا 10-5 نمازاں کیوں نہیں پڑھی ہیں، بتا ذکر کیوں نہیں کیا، بتا کیوں درود نہیں پڑھا، بتا کیوں گالیاں دیتا تھا، بتا کیوں جھوٹ بولتا تھا. یہ کچھ نہیں ہوگا جس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں. اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو پھٹ جائے گی، اس کو یہ ختم ہو جائے گی، کسی روڑی پہ پڑی ہوگی حضرت یہ ویسکوٹ. قرآن یقول اللہ بیل بتا رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. حضرت یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسنوی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت. لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں حضرت. اب تو جناب دور ہی وکھرا آ گیا حضرت. اب تو موبائل 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 ایسا لگتا ہے سارے موبائل نہ ویاہے نہیں حضرت جی. بڑھیاں بھی موبائل نہ ویاہیاں نے. ہاں میں نے دیکھا حضرت جی بندہ کول بیٹھا ہوئے بڑھی نے اپنا پڑھیا ہوتا بندے نے اپنا پڑھیا ہوتا. بندہ اپنے موبائل نہ ویاہا بڑھی اپنے موبائل نہ ویاہی. بیگانہ کر دیا حضرت. ایک کمرے میں 7 بندے بیٹھے ہیں، ساتوں ایک دوسرے سے بیگانے ہیں. سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے کوئی پریشانی تو نہیں. 7 بندے بیٹھے ہیں، ساتھوں نے اپنا اپنا پکڑا ہوا ہے. کیسا منحوس آیا حضرت. جو پاس بیٹھے ہیں ان سے دور کر دیا حضرت. میاں بیٹھا ہے، خامند بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، دونوں اپنا اپنا کھول کے لگے ہوئے ہیں حضرت. کیسی اس نے دوریاں ڈالی ہیں حضرت. سارے کو موبائل نہ ویا کرتے حضرت جی. ساڈا وس نہیں چلتا نہیں تو سوتیاں بھی چلائی حضرت، چلا نہیں سکتے. ساڈا وس نہیں چلتا لیٹرین بھی بہ کے چلائی حضرت، چلا نہیں سکتے. اس لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے. جتنے نوجوان اسپیشل بیٹا بیٹھے حضرت صاحب نال پیار پاؤ تو انہاں کو پوچھ کے نا کتاباں پڑھیا کرو. لیکن خدا دا واسطہ جی ایسے نہیں نہ پڑھیو کہ آگے انہاں نے پہ لڑو حضرت. یہ بھی ایک نواں پھڈا ہے نا حضرت، جنہوں کو 4 کتاباں آ جان نا انہیں آگے مولوی صاحب نے متکا لایا ہوں حضرت. اس لیے نہیں پڑھنیاں کہ مولوی صاحب نال لڑنا ہے، ایس لیے پڑھنا ہے کہ پتر شیطان نال لڑنا ہے، اپنے نفس نال لڑنا ہے حضرت. مولوی صاحب نہ لڑن لے نہیں پڑھنی ہے، شیطان سے لڑنا ہے. اس لیے پڑھنا تنقید کرنے کے لیے حاصل نہیں کرنا علم. علم
شیطان سے لڑنے کے لیے، علم اپنی اصلاح کے لیے، علم اپنے نفس سے لڑائی کرنے کے لیے حاصل کرنا، نہ کہ حضرت جی مولوی صاحب سے لڑنے کے لیے حاصل کرنا ہے۔ خوبصورت کتاب حضرت جی، کبھی پڑھائی گئی، درس دیا گیا حضرت خانقاہوں میں، جو پیر صاحب تھے وہ درس دیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بٹھا کے مثنوی سے حضرت جی، بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے نا بند ہو چکی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا، ساری کابینہ سامنے بیٹھی تھی، پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی الرٹ۔ وہ بابے کو نا، بادشاہ کو دور جاتا ہے کہ بابا دکھائی دیا، بادشاہ کو شرارت سوجی۔ اسپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کثرت نوجوانوں کی ہے، ٹھیک ہے جی، بڑوں کا بڑا ادب لحاظ کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے اسپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 1 to 5 تے چڑھے ہوندے نے نا، انہوں نے نہیں لگتا کہ بابا جان ڈے ہے، وہ بھائی اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت تو نہیں ہے، اس نے تو مٹھا مٹھا ہی چلنا، تو تھوڑا جہا بندہ بن جا، ان قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے، اس وقت کو یاد کر کے تھم جا تھوڑا سا۔ وہ بزرگ آدمی ہے، وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا، چھوٹی گلی ہے، پتلی پچھوں جنا پہ کری آن گے، نہیں تو تھم جامی ہے تھوڑا سا، بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے، گیری نہ جائے، بزرگ آدمی ہے حضرت۔ لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان حضرت جی، لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے ذرا تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں۔ اب بھائی کون تھا جو بادشاہ کی آنکھ میں آنا ملاتا ہے، جی حضوری تو آپ کو پتہ ہے پھر چلی آ رہی ہے حضرت جی۔ سب نے کہا جی علی جا، جی علی جا۔ سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ سپاہی گیا، جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ وہ بابا آ گیا، جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دے کے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے وزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالیں، اور جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ وہ بابا بڑا ہی سیانا تھا، کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا، اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا، اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو اس بابے کی باتیں وکھری ہوتی ہیں۔ ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا، لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی ان کا بابا، وہ دیکھا نا آپ نے ہمارا بابا ویل چیئر والا ہے، پا وقت چڑھیا انہیں ایک باری ویل چیئر تے بہ کے سارے انہیں ویل چیئر تے بہ کے ایک باری وقت پا چھڑیا سارے حضرت جی۔ وہ تو بس اللہ کے رنگ ہیں حضرت جی، زندگی نے وفا نہیں کی ہے، زندگی وفا کرتی تو شاید رنگ ہی کچھ وکھرے ہوتے، زندگی نے وفا نہیں کی ہے۔ چلو ان سے زندگی نے وفا نہیں کی، لیکن تم ان کے بعد جو سلسلہ اسے وفا کرنا حضرت ہیں، اور اینا ڈریا بھی نہ کرو ہے وہ مر جانا سارے نے، اور سارے نے ادو مرنا ہے جڑا جڑا مالک نے وقت لکھے ہے حضرت جی۔ اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے بیٹا، ڈر ڈر کے تو ہم یہاں آ گئے حضرت، ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا، کیا رہ گئے۔ میں آج صبح نا آئل لینے میں خود چلا گیا حضرت، تو میں حیران رہ گیا حضرت، 1350 روپے دے 2 پیکٹ آئے کلو والے حضرت۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ میں نے 750 میں 5 کلو خریدا کرتا تھا حضرت، تیل کہاں چلا گیا، آئل کہاں چلا گیا، یہ ہمارے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا۔ ڈر 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 نہیں بیٹا، اب نہ ڈرو، گولی لگ جائے گی کیا ہوگا حضرت جی، وہ ہمارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا نا، لیکن حضرت اگر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے حضرت۔ کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا حضرت، کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا، کسی کو تو بولنا پڑے گا، اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ اس ڈر نے تو بیڑا گرک کر دیا ذرا سارے کا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، اس وقت چلو کم و بیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے حضرت جی، کم و بیش زائد جتنی بھی ہے ایک اندازاً ہم کہہ لیتے ہیں۔ آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے، جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں حضرت جی۔ اسی کنے ہیں
22 کروڑ. وہ کنے نے 300. اسی کنے ہاں, وہ کنے نے. تے کوئی گل سمجھ آندی تینوں کہ 300 جنے 22 کروڑ نوں حضرت جی واگاں پا کے تے نہیں. صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں. جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا, کوئی مار کٹائی, کوئی گولی شولی نہیں چلے گی. صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا. کوئی سوٹی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا, 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا. 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ حضرت یہ 2022 کا کوئی وزیر نہیں, یہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا حضرت جی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صرف امیر المومنین نہیں, صرف خلیفہ نہیں, مراد رسول ہیں. دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت. اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت, لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت. ان کو پتا تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے, لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا, عرض کرتا ہے حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے, ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے, آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے. تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے, میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے, میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے, تو جناب کا کیسے بن گیا؟ پھر آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا. کوئی چھوٹی نہیں جی, کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی, کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا حضرت. صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 2022 کا کوئی وزیر نہیں, عمر بن خطاب ہے, عمر بن خطاب مراد رسول ہے حضرت. لیکن اٹھ کھڑے ہوئے, حضرت ہمیں بھی ایک ملا, آپ کو بھی ایک ملا, میرا قد جناب سے چھوٹا ہے, میرا سوٹ نہیں بنا, جناب کا کیسے بن گیا؟ جاگ رہے تھے وہ حضرت. آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اتنا ہی میرے والد کو بھی ملا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ, آپ کا مشکل سے بنا, امیر المومنین کا تو بن ہی نہیں رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنایا. حضرت ہوش میں آنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا, سب ٹھیک ہو جائے گا. جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا, کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا. کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی, ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. کچھ اتنے کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے, کچھ کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے, تاں کام خراب ہے. کتی چوراں نال رل جائے تے پتر پھر گھر دا کھ بھی نہیں رہندا ہے, وہ گھر لٹیا جاندا ہے اور باہر لٹیا جاندا ہے. اتنے بھی ہیں جی حضرت جی, کتی چوراں نال رل گئی ہے, اس لیے 75 سال ہونے کو لوٹ رہا ہے حضرت جی. 5 سال آتے ہیں, اس کو لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں حضرت جی, پھر نئے آ جاتے ہیں, لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں, پھر لوٹتے ہیں, پھر کتنی دیر یہ لوٹے گا؟ اور یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت جی. میرا اللہ محبوب کے دیش کو صدا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑے گا حضرت. صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے, اتنی جلدی نہیں پکڑتی. باقی انّا بطشا ربی کا لشدید, پکڑ اس کی بڑی سخت ہے کریم, وہ ہے حلیم, غفور ہے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. اتنی جلدی پکڑتا نہیں, لیکن جب پکڑتا ہے تو پکڑتا بڑا سخت ہے حضرت. یہ یاد نہ رکھو, اگر آپ اور میں ہوش میں نہیں آ رہے تو کیا اللہ سدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا؟ پھر اس کا سسٹم تو حرکت میں آئے گا نا حضرت. اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں, اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت جی. کیونکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے, یہ ان کا پاکستان ہے حضرت. ہاں حضرت, یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں حضرت, خدا کی قسم ہے جو اس کے ساتھ ہوا
اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کوئی اور دیش ہوتا نام و نشان مٹ جاتا حضرت جی، لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہے، نہ مٹے گا، نہ اس کو کوئی مٹا سکے گا، یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضل و کرم۔ یہ خواب ہے کسی کا کہ اس کو مٹا دیں گے، یہ خواب خواب ہی رہے گا، یہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حضرت جی، یہ خواب خواب ہی رہے گا، کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ہیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بس آپ تھوڑا ہوش میں آؤ بیٹا، تھوڑی دلیری کرو، مارتے کے دن جانا ہی ہے آپ کو، ہم تھوڑا ہوش میں ہیں، ہمارے بچے اچھا دن دیکھیں گے بیٹا، لیکن اس طرح اگر ہم لگے رہے جیسے لگے ہیں تو کوئی اچھے دن نہیں دیکھ سکے گا، کوئی اچھے دن نہیں دیکھے گا حضرت۔ اس لیے آپ کچھ کوئی سوٹی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی بس بس نہیں ساڑنی پننی پینی، تھانوں صرف ہوش میں آ جاؤ، صرف جاگ جاؤ حضرت، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ بادشاہ نے نا لال رومال نکالا، بابے کو بلا کے نا لال رومال نکالا، اور نکال کے نا کہتا ہے بابا جی یہ ذرا سارے ویکھو ہاں میرے وزیراں سمیت، تے جڑا تانوں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا رومال وہ چولی چ رکھ دیو۔ بابا جی نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلے گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، وہ میں بادشاہ بابے دا شغل لانا ہی تو بابا میرے شغل آ گیا، میں نے بابے کا اس کو سکیم تو ہوگی نا اس کے ذہن میں کہ بابا جب کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر میں آگے سے ایسے ایسے کروں گا۔ بابا جی نے رومال اپنی جیب میں ڈالا کہ جی میں ہی سب تو بڑا بے وقوف ہوں، اور یہ بھی بابوں کا ہی کمال ہے، ہار جانا حضرت جی، یہ بھی بابوں کا کمال ہے حضرت جی، اسی کتنے ہردے جی حضرت جی، یہ بھی بابوں کا کمال ہے، لیکن یاد رکھنا پتر مزہ ہارنے میں ہی ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرا، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرا، جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا، کم اوکھا ہے چانڈ نہ مارنا اوکھا کام ہے، کتے کتے دل کردا بندہ کٹ کٹ کے دو سٹے، یہ بابیاں دا ہی کام ہے ہر جانا، اور یاد رکھیو حضرت جی انہوں نے ہر ہی پسند ہے جی، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن جتن جتن، او میں چنگیاں سنائیاں انہوں، میں دو کٹ کٹ کے لائیاں انہوں حضرت جی، اسی سارے ایسے کھیڈے لگے ہیں، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیرا، یہ بابوں کا ہی کام ہے ہار جانا، اور ہرے انہوں نے بڑے ہی پسند نے، لیکن کم موقع یارنا ایک کتے تیار جی، کچھ ہے تیار نہیں، کوئی نال دینا نہیں کھلونا، جا اے تیرے کو ہوئے کک نہیں، نال دے کتے کھلوندے جا اے ویکھ لیا میں تینوں تیرے کو ہوئے کک نہیں، آکھیو یار نہیں ہویا ہے، آکھیو نہیں ہویا ہے، کیونکہ بیٹا ایک تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بروز قیامت صدا دی جائے گی، کتھے نے معاف کرنا لے، کتھے نے معاف کرنا لے، کہاں ہیں معاف کرنے والے، لکھا کھڑے ہو جائیں گے سارے، اللہ پاک فرمائیں گے میرے لیے معاف کرتے تھے، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ۔ لکھا ایک دن حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے، تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے، تو پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، وقت پتر لنگ جانا، جنہیں چانڈ ماری وہ بھی لنگ جانا، جنہیں وہ واسطے نہیں ماری وہ بھی لنگ جانا، لیکن اینڈ دویاں دا بڑا وکھرا وکھرا ہونا، مارن والے دا وکھرا ہونا ہے جنہیں نہیں ماری، لیکن پتر اسی پتہ کتنے نہیں مار دے جتنے ساڈے کول ہوندا کھ نہیں، کہنے اسی ہیں نہیں میں اللہ واسطے چھڑ چھڑیا ایڈا تو چھڈن والا باجدید مستامی ہیں تیرے کو ہوئے کھ نہیں، ہاں ہم ادھر ٹلتے ہیں جدھر ہو کچھ نہیں سکتا، جتھے اگلا بھارا ہو جائے کوئی نہیں چھڑدا، قانون ماڑے لئی جیلاں ماڑے لئی کچہریاں ماڑے لئی تھانے ماڑے ماڑے لئی، تگڑے والی نہ قانون، تگڑے والی نہ جیلاں، تگڑے والی نہ کچہریاں، نہ تگڑے والی تھانے، سارا اتو لے کے تھلے تک ہی ہیں جی حضرت، یا حضرت جی اربوں کے چور وزراء لگ گئے، اور جڑا سائیکل چور کئی سالوں کے اندر پہ ہے حضرت جی، عجیب قانون ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک اسی طرح ہی سارے سب کچھ ماڑے ہیں حضرت ہر، لیکن جتن جتن
ہر کوئی. اور ادھر کدی ہار کے ویکھیو, کدی ہار کے مینوں آپ بڑا غصہ آتا ہے. کدی کدی جے کچھ جتن دی کوشش کر لئی ہے نا تو اندر والا بڑی بحث کردا, جا کے تے مچھاں لوا, ایڈیاں مچھاں رکھیاں ہویا کھ نہیں تیرے کو, بڑا اوکھا ہے ادھر. لیکن خدا دی قسم چوک کے کہنا مسجد چ بیٹھا ہرن دا مزہ بڑا جی. جو مزہ ہرن وچ ہے نا, ہائے 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 ہائے, جتن ہر کوئی کھیڈے. کدی ہار کے ویکھیو ادھر, جتن ہر کوئی کھیڈے. بابے ہوری ہار گئے ادھر, انہاں رومال اپنی جیب چ پایا, ٹر گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوئے, بابے ہوری کی کر گئے. وہ لکھا کچھ دن گزرے, بابا بیمار ہو گیا, بادشاہ بیمار ہو گیا. طبیبوں نے بڑا علاج کیا, بادشاہ بیمار 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 بیمار, سوکھ گیا, کمزور ہو گیا. جنہوں آج ساڑی پنجابی جاندے نے نا, منجی نہ لگ گیا. طبیب سمجھ گئے کہ بادشاہ نہیں بچے گا کوئی. انہوں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ کہا بھائی 3-4 دن, چوتھا نہیں نے ویکھنا کوئی. اب بادشاہ کو اپنی رعایا سے بڑا پیار, رعایا کو بادشاہ سے بڑا پیار. فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن رعایا کے نام کیا جائے, ایک دن رعایا کے نام کیا, بادشاہ کی اور رعایا کی آخری ملاقات کروا دی جائے. وہ کچھ اس طرح بنایا گیا, بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا گیا, لوگ آتے جاتے, ملتے جاتے اور باہر نکلتے جاتے. اب بادشاہ اپنے پلنگ پہ تھا, انہی ملنے والوں میں نا وہ لال رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ بھول چکا ہے, آئی گئی بات ہو گئی ہے. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم. بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت, بڑا رش پایا ہے, کتنے دیاں تیاریاں نے؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے پتر بڑی اوکھی بندے دی کیفیت ہوندی ہے, ساری زندگی لا کے میں جو کمایا ہن میں چھڑ کے چلا ہوں. بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے اس وقت. مکان ایتھے رہ جانا ہے, میری گڈی ایتھے رہ جانی ہے, میرے بچے ایتھے رہ جانے نے, میریاں زمینیں ایتھے رہ جانیاں نے, میرے کپڑے ایتھے رہ جانے نے, میریاں ویسکوٹاں ایتھے رہ. بڑی, بلکہ یہ مردے کے لیے لکھا ہے. ہم مردے پہ رو رہے ہوتے ہیں نا, لکھا ہے جو اس وقت مردے کی کیفیت ہوتی ہے اگر وہ بندے کو بتا دے تو بندہ مردے کو بول کے خود پہ رونا شروع کر دے. اس وقت جو مردے ساری زندگی جفے جو لائے, نہ رب نہ لائی, نہ رب دے رسول نہ لائی کہ خوشی ہوئے کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چلا ہوں. جیسے اولیاء کرام, وہ تو خوشی ہوتی ہے ان کو, وہ تو دعائیں کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. ہم نے تو لگائی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے, ہم نے تو قبر سجائی کوئی نہیں, قبر کی تیاری کوئی نہیں کی کہ ہمیں بھی خوشی ہو جانے کی. ہم نے تو جفے اس دنیا کو لگائے ہیں. تو جب یہ چھوڑ کے جانی پڑتی ہے نا تو میں پھر, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں کیسے بتاؤں پھر بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ ساری زندگی میں کمایا, پائی پائی جوڑ کے میں نے جمع کی, کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا, سارا ادھر ہی رہ جائے گا. مایوسی. لیکن حضرت جی جنہوں نے لائی کوئی نہیں ہوندی. الدنیا سجن المؤمن, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. وہ تو انتظار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. وہ تو پہ ڈیکتے نے کہڑے ویلے آواز آئے تو چلیے لپیٹ کے سارا کچھ. لیکن کوئی حضرت جی ساڈے لیے کام اوکھا ہونا ہے, اسی لائی بڑی ڈاڈی لئی ہے حضرت صاحب, اوکھا کام ہونا چھڈنا حضرت. بادشاہ کی بھی وہی کیا, بادشاہ کی بھی وہی کیفی. بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے. بابے اور نے آخیا ٹھیک ہو گیا. بادشاہ سلامت جی سفر تے چلے ہو تو سامانے سفر کتنے ہو؟ بادشاہ اور رویا. وہ کہتا ہے بابا جی بس جڑے سفر تے چلا وا نا یہ سامان اتنے کام نہیں آنا, یا ہاتھی یا گھوڑے یا پروٹوکول یا شاہی لباس, ہے ہیرے جواہرات, اے مالا, اے خزانہ, اے وزیر, اے مشیر, اے محل, اے قالین, اے پروٹوکول, یہ اتنے کام نہیں آنا ہے. بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت خود ہی کہہ رہے ہو کہ چلے سفر تے ہی ہو, تو پھر جڑے سفر تے چلے ہو دا بھی تو کوئی سامان ہونا ہی ہے نا, وہ کتنے جے؟ بادشاہ اور پھوٹ پھوٹ کے رویا. وہ کہتا ہے بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی, جڑا سامان وہ سفر تے لے کے جانا ہی وہ میرے کو کٹھا ہویا ہی کوئی نہیں ہے. میں والا ہی کٹھا کرتا رہا, میں کار بنا رہا, میں زمیناں خریدتا رہا, میں پیسے کٹھے کرتا رہا, وہ کھادا, وہ ماریا, وہ جھوٹ بولیا, سود لیا, ملاوٹ کیتی, دھوکھا دیتا, فراڈ کیتا, میں کٹھا ہی کرتا رہا.
لیکن جو لے کے جانا سی وہ کٹھا ہی نہ کیتا کوئی بھی. وہ بابا جی نے لال رومال نکالا اور نکال کے بادشاہ کو یاد دلا کے کہنے لگے بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. لے بادشاہ آج ہی میں رومال تیری گود میں رکھتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جسے اللہ نے وقت دیا, جسے اللہ نے مال دیا, جسے اللہ نے صحت دی, جسے اللہ نے تندرستی دی, جسے اللہ نے وقت دیا, جسے اللہ نے فراغت دی, اور اس نے پھر بھی اپنی آخرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا. ہاں پتر سانو رب نے سارا کچھ دیتا ہے, زبان دیتی, عقل دیتی, مسلمان پیدا کیتا ہے, سمجھ دیتی, فہم دیتا, اچھے برے دا فرق سمجھایا ہے. تو پتر اسی پھر بھی نہ کریے ہے نہیں یار, آؤ کریے. جب تک چلے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. اور اے ایویں لکھیا نہیں, میرے دادا پیر و مرشد کیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی پردادا پیر و مرشد آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, ساتھ مریدین جا رہے تھے, وہ آگے جا کے نا مثلا وہ دیوار تک کعبے سنگیوں سارے کھلو ہوئے تھے, سب کو کھڑا کر دیا, پیچھے گئے ایک جگہ, پھر وہاں سے واپس آئے اور مریدوں سے کہنے لگے چلو بھائی ٹرو. مریدین نے عرض کی حضرت ایک ہی کیتا جی, ہمیں کھڑا کیا, پھر واپس گئے, پھر واپس آئے, اور اب فرما رہے ہیں چلو یہ کیا ہے. فرمایا وہ تمہیں کھڑا کر کے جہاں واپس گیا ہوں نا وہاں سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے نا وہ بغیر ذکر کے طے ہو گیا ہے, ذکر نہیں ہوا, بھول گیا, کچھ دھیان ادھر ادھر چلا گیا, ذکر نہیں ہو سکا مجھ سے, اس لیے پھر واپس گیا ہوں اور ذکر کرتا کرتا واپس آ گیا ہوں حضرت. ہیں وہ ایویں نہیں لکھا انہوں نے, کیا بھی انہوں نے حضرت. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. آ رہی ہے آ رہی وڈنا کیڑا ٹان ہے جیسے اسی بیٹھے تھے. لکھا ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا ایک شخص آیا, آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایک خواب دیکھا ہے, آپ کی بارگاہ میں اس کی تعبیر کے لیے حاضر ہوں. فرمایا کیا خواب دیکھا ہے. عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خواب کیا دیکھتا ہوں, ایک جنگل ہے اور میں بھاگ رہا ہوں, ایک شیر میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. کبھی کبھی وہ شیر بالکل میرے پاس آ جاتا ہے, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہتا کچھ نہیں, لیکن میں بھاگ رہا ہوں ڈر کے, بالکل پاس آ جاتا کہتا کچھ نہیں. وہ بھاگ رہا ہے, میں آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک کنواں ہے, اب شیر پیچھے ہے. میں نے کہا کسی طرح تو شیر سے جان چھڑوائی جائے نا, تو پہلے ارادہ یہ کیا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دوں, لیکن جب کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے اندر ہے کہ یہ چھلانگ لگائے اور میں اس کو نگل جاؤں. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر ایک درخت ہے, تو میں نے کہا چلو درخت سے لٹک جاتا ہوں, کم از کم شیر سے تو جان چھوٹے نا. کہتے میں نے چھلانگ لگائی اور میں درخت سے لٹک گیا, لیکن جب درخت سے لٹکا تو کیا دیکھتا ہوں ایک سفید رنگ کا چوہا اور ایک کالے رنگ کا چوہا. جس ٹہنی کو میں پکڑ کے کنویں میں لٹکا ہوں نا اس کو دونوں ہی کاٹ رہے ہیں اپنے دانتوں سے. اب مجھے فکر پڑ گئی اگر ٹہنی چھوڑ کے اترتا ہوں تو باہر شیر ہے, اگر نہیں اترتا تو ابھی یہ جو چوہے ہیں یہ اس ٹہنی کو کتر دیں گے, کاٹ دیں گے اس کو اپنے دانتوں سے, ٹہنی ٹوٹے گی, میں جا کے کنویں میں گروں گا, سانپ مجھے کھا جائے گا. اتنی فکر میں لگا ہوں. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو درخت ہے نا جو کنویں سے نکلا ہوا ہے اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے, اور چھتے میں سے نا شہد ٹپک رہا ہے, اور وہ شہد میرے منہ میں گر رہا ہے. تو جب وہ شہد میرے منہ میں گرا, شہد میٹھا تھا, میں اس کے میٹھے میں مزے میں ایسا کھو گیا کہ اتنی دیر اس سفید اور کالے چوہے نے وہ ٹہنی کاٹ دی, ٹہنی کڑپ کر کے ٹوٹی ٹک کر کے, اور میں کنویں میں گرا اور مجھے سانپ نکل گیا, ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام اب اس کی تعبیر ارشاد فرمائی ہے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو سانپ تو نے وہ جو شیر دیکھا نا تو نے, وہ جو تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے, بعض دفعہ بالکل تیرے قریب آ جاتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں, وہ تیری موت ہے جو ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ ہے. لیکن جتنی دیر تک وقت نہیں آئے گا وہ اتنی دیر تک تیری حفاظت خود بھی کرے گی. وہ شیر اصل میں موت ہے,
اور جو کنواں تو نے دیکھا نا وہ اصل میں قبر ہے، اور جو کنویں کے اندر اسدہا ہے وہ تیرے برے اعمال ہیں جو تیرا انتظار کر رہے ہیں قبر میں. اور پھر تو درخت سے لٹک گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سفید اور کالا چوہا جس ٹہنی کو پکڑ کے تو لٹکا ہے اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں. وہ سفید اور کالا چوہا کیا ہے؟ سفید چوہا دن ہے، کالا چوہا رات ہے. کاٹ رہے ہیں تیری زندگی کو. وہ اسی کیسے شدائی لوگ ہاں سال بعد کیک کٹنے وہ کدا کٹن ڈے ہیں؟ تیرا تو سال کٹ گیا ہے. شدائی لوگ ویکھو کیک کٹن منو سمجھ کدا کٹن ڈے ہیں؟ تیرا تو سال کٹ گیا، ایک سال تیرا اور کم ہو گئے. کیا ہے؟ کیک کٹ رہا ہے. وہ سفید اور کالا چوہا وہ درخت ہے وہ تیری زندگی ہے. سفید اور کالا چوہا کاٹ رہے ہیں اس کو. اور تو نے دیکھا نا شہد کا کھکھا جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے تیرے منہ میں، وہ دنیا کی لذتیں ہیں. اور تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ میٹھا میرے منہ میں گرا اور میں سب کچھ بھول گیا اور میں جا کے قبر میں گر گیا. وہ دنیا کی لذتیں ہیں جس نے تجھے سارا کچھ ہی بھلا دیا ہے. نہ تجھے قبر یاد ہے، نہ تجھے حشر یاد ہے، نہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد ہے. یہ ہم لذتوں میں پڑ گئے ہیں حضرت جی، اور ہم سارا کچھ ہی بھول گئے. لیکن یاد رکھی میاں اسی بھول گئے ہیں، اتنے سارا کچھ وقت دے نال لکھا یاد ہے کہ کی ہونا ہے. اس لیے حضرت جی اللہ آپ سب کو سلامت و با کرامت رکھے. باتیں تو بڑی کرنی تھی لیکن میں نے کہا نا کہ موسم ہی بدل دیا سارا. اب مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے 12:21 ہو گئے ہیں، آپ نے صبح کام پہ بھی جانا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. گھر دا پروگرام ہے یہ پھر کدن کر لیں گے، ساڈا کی ہے اسی پھر کدن کر لیں گے، ساڈا کی ہے. ہاں یہ ساڈے گھر دا پروگرام ہے پھر اسی کر لیں گے. اس لیے بیٹا آپ سب سے گزارش ہے سارے نماز پڑھو، سارے میں انشاءاللہ میں بڑے میٹھے طریقے سے سمجھا چھڑیا انہوں نے. اصل میں لگا ہوتا ہے نا اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے. ہاں میں کاکے میری گل سمجھ گئے ہیں انشاءاللہ. 24 والے ہیں دلیری پتر، وقت آ گیا. اب کتنی دیر آپ بیٹھ کے تماشا دیکھو گے؟ یا آپ کے پاکستان کو نوچ رہے ہیں، کتنی دیر ان کو نوچنے دو گے؟ بولو اٹھو. اور میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف اٹھ جاؤ. آپ 22 کروڑ ہو، وہ 300 ہیں بس حضرت جی. وہ 300 بھی یہ نہیں کہ کوئی قابل نفرت ہے، وہ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. بس آپ ہوش میں آؤ وہ ٹھیک ہو جائیں گے سارے کے. کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پاکستان کے پاس کچھ اینی بینی کرنے کی، کیونکہ میں ہی سویا پڑا ہوں. جی تو مالی سو جائے تو چور دا جو دل کرے پیا کرے حضرت جی. وہ مالی سو جائے حضرت جی پھر ہم اٹھیں، آپ جاگیں، آپ ہوش میں آئیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. اللہ نے سارے کاکیاں دی خیر فرمائے. اللہ نے استقامت فی الدین عطا فرمائے ہیں. ہن پتر تھوڑا تھوڑا جا لیٹ جائیو جا کے تے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑا نا 4:30 بجے فجر نہیں چھڑنی ہے کسی نے، فجر کسی نے بھی نہیں چھڑنی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک. یا اللہ اینا بچیاں دی محبت اور عقیدت نو قبول فرما. یا اللہ بڑی کوشش کی تھی ماشاءاللہ، بڑی بچیاں نے محنت کی تھی، لیکن تیرا رنگ سی ظاہر ہویا اور اسی راضی ہیں تیرے رنگ اتے. اسی کون ہاں گلا شکوا کرنا لے؟ پتہ نہیں اس بارش وچ بھی کنیاں حکمتاں پوشیدہ نے. اسی کوئی اعتراض نہیں کردے مالک. اسی کون ہاں؟ اسی ماڑے ہیں. یا اللہ بس ہے عرضی انہاں بچیاں دی محبت قبول فرما لے. انہاں بچیاں نو استقامت عطا فرما دے. انہاں بچیاں کو اپنے دین دا کام لے. یا اللہ رزق حلال دے، برکت والا دے، صاحب اولاد کر دے انہاں نو. یا اللہ انہاں دے والدین دی خیر فرما. یا اللہ انہاں دے بہن بھراواں دی خیر فرما. حضرت صاحب بیٹھے نے، یا اللہ انہاں دی خیر فرما. پاجی نے کسی لو آکھیا ہے لت ٹوٹ گئی ہے، اللہ مکمل صحت یاب کر دے. اللہ مکمل صحت یاب کر دے.
مصطفی صاحب آئے نے انہاں دی والدہ دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے انہاں دے بھائی صاحب دی خیر کر انہاں دی خیر کر جنہیں آئے بیٹھے نے اللہ ساڈی خیر فرمایا جیڑا پاکستان دا خیر خواہ اللہ دی خیر فرما جیڑا پاکستان دا بھلا چاہندا ہے اللہ دی خیر فرما جیڑا پاکستان دا برا چاہندا ہے اللہ نو ہدایت دے دے اللہ انہاں نو ہدایت دے دے یا اللہ اس وقت جڑے انڈیا چ پاکستان مسلمان نے بڑے پریشان نے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ انہاں دی حفاظت فرما اللہ انہاں دی مدد فرما عالم اسلام ملک پاکستان دی خیر فرما میرے اللہ جس نے دعا لی کیا رحم فرما جس نے دعا لی کیا رحم فرما جس دے دل چ جیڑی دعا ہے اللہ رحم فرما جب ہو دم واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ بیٹھ جاؤ پتر سلام پڑھا جائے گا پھر بعد چ حضرت صاحب دوبارہ دعا کریں گے کیونکہ پتر میں مظفر آباد جانا ہے میرا بڑا زیادہ سفر ہے میں یہ کار جا کے صرف کپڑے بدلنے نے بیگ لینا ہے میں مظفر آباد نکل جانا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آواں گے تو دعا کریں گے اللہ وہ دن بدل نہ پائیں گے تو پھر انشاءاللہ بواں گے کوئی تڑیاں سناں گے کچھ اپنیاں سناواں گے